اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور اس چوتھے باب کی 24ویں حدیث لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے، اور اس روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام معرفت اور کمال دین مسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان انسان کی معرفت کا کمال درجہ کون سا ہے، اس کا دین میں کمال کس وقت حاصل اسے ہوگا۔ یہ نہایت ہی اہم حدیث ہے اس عنوان سے، لہٰذا حدیث کا آغاز ہوتا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کان علی بن الحسین علیہ السلام یقول۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یقول، کہ امام زین العابدین اکثر اس بات کا تکرار کیا کرتے تھے، یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ ان المعرفۃ و کمال دین المسلم ترکہ الکلام فیما لا یعنی ہے، یعنی ایک انسان مسلمان کی معرفت اور دین کے کمال کا رتبہ اس وقت اسے نصیب ہوگا جب وہ ما لا یعنی گفتگو کو ترک کرے گا، یعنی ایسی گفتگو جس گفتگو کا اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بات کہ جو بیہودہ بات ہے، ایسی بات جو لغو بات ہے۔ ایک مسلمان اگر کمال دین حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان اگر کمال معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ اگر ایک مسلمان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا تو یہ معرفت کے بلند زینے طے نہیں کر پائے گا، یہ کمال کی چوٹیوں تک نہیں پہنچ پائے گا، یہ دین شناس مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ بنایا ہے تاکہ انسان کو معرفت کے کمال کا زینہ حاصل ہو سکے، تاکہ یہ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائیں اور اس حضرت انسان کو دعوت دے کہ وہ کمال معرفت حاصل کر سکے۔ ان انبیاء کے بعد خداوند متعال نے ان انبیاء کے جانشینوں کا سلسلہ مقرر فرمایا تاکہ ایک نبی کے بعد جب تک دوسرا نبی نہیں آتا، اس نبی کی امت کو، قوم کو رہبری کی جائے، ہدایت کی جائے، رہنمائی کی جائے، اور بطور معمول انبیاء اولو العزم صاحبان شریعت کے جانشین رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مومن یا بالاتر ایک انسان کا معرفت میں کمال اور ایک انسان کا دین میں کمال کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر کمال معرفت کی بات کی جائے، اگر کمال دین کی بات کی جائے، تو یقینی بات ہے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو حاصل کر لے تو یقینی بات ہے کہ انسان کمال معرفت اور کمال دین کے رتبے پر فائز ہوگا، اور اگر انسان اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ نہ کمال معرفت حاصل کر پائے گا، نہ کمال
دین حاصل کر پائے گا۔ اور خود خداوند متعال نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ۔ انسان کو عبادت کے لیے خلق فرمایا گیا ہے، لیکن عبادت معرفت کے بغیر ادھوری ہے، لہٰذا انسان کو معرفت کے لیے اور معرفت میں بھی کمال کے زینے تک پہنچنے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ حضرت انسان چاہتا ہے کہ کمال معرفت حاصل کرے، کمال دین کے رتبے پر فائز ہو، تو انسان کو مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ مراقبے کے بغیر انسان معرفت اور کمال دین کے زینوں کو طے نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے انسان کے لیے مراقبہ کرنا۔ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان خلق کیا ہے، اسے اشرف المخلوقات کے طور پر خلق کیا ہے، اس حضرت انسان کو احسن تقویم کا رتبہ دیا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال، احسن تقویم کہ بہترین اعتدال کے اوپر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی نہ تو افراط پائی جاتی ہے نہ تفریط پائی جاتی ہے انسان کی خلقت میں، بہترین اعتدال۔ اور پھر جب انسان کو احسن تقویم کے مطابق خداوند متعال نے خلق فرمایا تو اب خداوند متعال اس حضرت انسان کی خلقت پر ناز فرما رہا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ بابرکت ہے کہ جو بہترین خالقین میں سے ہے، اور اللہ کا شمار بہترین خالقین کی فہرست میں سر فہرست ہوتا ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے جب یہ انسان کی خلقت پر افتخار کا اظہار کیا تو اس کے بعد اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ اس حضرت انسان کو۔ کس کو؟ یہ جو اشرف المخلوقات ہے۔ کس کو؟ یہ جو احسن تقویم کا مصداق ہے۔ تو اب یہاں انسان کو زمین پر اللہ نے اپنا اگر خلیفہ مقرر کرنا ہے تو بطور معمول ہم اپنی گفتگو میں یوں ہی کہتے ہیں کہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اللہ نے مقرر کیا، تو یہ قرۂ خاکی، یہ جو زمین کا ایک قرہ ہے، یہ جو زمین کا ایک سیارہ ہے خداوند متعال نے، اس زمین کے اوپر خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے، جبکہ یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ارض کا کلمہ ضرور استعمال کیا ہے، لیکن یہاں ارض سے مراد زمین نہیں ہے، بلکہ ارض سے مراد عالم امکان ہے۔ یعنی خداوند متعال نے اپنی خلافت الہیہ کے لیے ایک نائب کا انتخاب کیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خداوند متعال نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند متعال نے اپنے خلیفہ کے لیے جس خلافت الہیہ کا انتخاب کیا ہے وہ محدود ہے، جبکہ حضرت انسان کی خلافت محدود نہیں ہے۔ عالم امکان پر خداوند متعال نے اس حضرت انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ لہٰذا جب یہ حضرت انسان جو ذات الربوبی کے بعد اللہ کا خلیفہ مقرر ہو رہا ہے، جب یہ حضرت انسان اللہ کی عبادت کے لیے اس معرفت کے کمال درجے پر فائز ہو کر یہ حضرت انسان نماز کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس عالم امکان کی تمام مخلوقات اس حضرت انسان کی اقتداء کے لیے، حتیٰ ملائکہ اس حضرت انسان کی اقتداء کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ یعنی خداوند متعال نے اس حضرت انسان کو جو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو اس عالم امکان کی ہر مخلوق اگر خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہے تو اس مخلوق کو حضرت انسان کے دروازے پر آنا ہوگا اور حضرت انسان کی اقتداء کرنا ہوگی اور حضرت انسان کے ذریعے سے خداوند متعال سے ہم کلام ہونا ہوگا۔ کیوں؟
چونکہ یہ حضرت انسان اس عالم امکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانشین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور اگر انسان اپنے اس مقام کی حقیقت کو اور عظمت کو درک کر لے اور پہچان لے کہ میرا مقام کیا ہے، خداوند متعال نے مجھے احسن الخالقین کہا ہے، خداوند متعال نے مجھے اس عالم امکان پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو پھر انسان کیسے خود کو اپنی اس عظمت سے، اس احسن تقویم سے گرا سکتا ہے؟ کیسے انسان اسفل السافلین تک پہنچ سکتا ہے؟ کیسے انسان بل ہم ازل کا مصداق بن سکتا ہے؟ یہ حضرت انسان کے شایع نشان نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنی حقیقت کو درک کر لے تو خداوند متعال سے اپنی توجہ کو ہٹانے پر اپنی تمام زندگی اگر گریہ وزاری پر گزار دے اور رونے پر گزار دے، تب بھی حضرت انسان کے لیے اس ایک لمحہ کی توجہ کی غفلت جو ہے وہ جبران نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس عالم امکان پر خداوند متعال نے اس انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اب یہاں انسان کو خداوند متعال نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہے اور اللہ کی تمام مخلوقات حتیٰ تمام فرشتے اس انسان کے ذریعے سے خداوند متعال سے مرتبط ہوں، تو اب یہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو کر اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے تو سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب حضرت انسان اللہ سے اس سیدھے راستے کو مطالبہ کرتا ہے تو خداوند متعال نے خود فرما دیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہیں اجابت کروں گا، میں تمہاری پکار پر لبیک 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 کہوں گا اور لبیک یا عبدی کہوں گا۔ لہٰذا اللہ اپنے اس خلیفہ کی پکار پر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا کلام کرتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو اللہ اس کو لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی کہہ کے اسے مخاطب قرار دیتا ہے۔ اور یہ انسان اگر اس حقیقت کو درک کر لے تو اسے اس اہدنا الصراط المستقیم کی حلاوت کا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان نے کس قدر عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہا ہے۔ درواقع اللہ کو اپنے بندے سے عشق خود اس بندے سے زیادہ ہے۔ یہ بندہ عاشق ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی معشوق ہے۔ اس بندے کو اللہ سے عشق ہے۔ ماں باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اس بلند رتبے پر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ماں باپ کے قلب میں محبت کو ایجاد کرنے والی ذات بھی خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو حضرت انسان اگر اپنی حقیقت کو درک کر لے تو خداوند متعال کو اپنا معشوق قرار دے گا، اور جب وہ اللہ اکبر کہے گا اپنے معشوق کی بارگاہ میں، اپنے معشوق کو خطاب کرنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو خداوند متعال جب ادعونی استجب لکم کا مصداق ہے تو وہ کہے گا لبیک لبیک لبیک۔ کیوں اس قدر لبیک کہے گا؟ چونکہ خداوند متعال کو اپنی اس احسن تقویم مخلوق سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین والی مخلوق سے بے حد محبت ہے۔ ماں باپ کی محبت سے بھی ہزارہا گنا بڑھ کر خداوند متعال کو اس مخلوق سے محبت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں عشق کو قرار دیا، اور یہ عشق مجازی ہے۔ خداوند متعال نے اس عشق مجازی کو انسان کے وجود میں رکھا تاکہ وہ اس عشق مجازی سے عشق حقیقی کو پہچان سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا،
پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہوا تو عشق مجازی سے متعلق ان قصوں کو مطالعہ کریں کہ جن میں عشق مجازی اپنے اوج تک پہنچتا ہے۔ عشق حیوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، غلطی میں مبتلا مت ہو جائیے گا۔ عشق مجازی میں انسان اپنے معشوق کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ ایک لمحہ اگر اس کا معشوق اس کے نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو انسان کی بےتابی کا اور اس بےتابی میں شدت کا آپ جو احساس ہے اس کو اس عاشق کے وجود سے ملاحظہ کریں۔ اس میں کھانے کی طلب نہیں ہوگی، اس میں پانی کی طلب نہیں ہوگی، اس میں نیند نہیں ہوگی، اس کے وجود کا رنگ متغیر ہو چکا ہوگا، ہمیشہ اپنے معشوق کا ورد اس کی زبان پر ہوگا، اور وہ ہمیشہ اپنے معشوق کو طلب کرے گا، پکارے گا، اور معشوق کو طلب اور پکار کی شدت اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اس کے معشوق کو پکارنا شروع کر دے گا، اور انسان یہ چاہے گا کہ کسی جگہ اس کو اس کے معشوق کا دیدار نصیب ہو جائے اور وہ اپنے معشوق کو دیکھتا رہے۔ یہ سب عشق مجازی کی جو داستانیں ہمارے بزرگان نے نقل کی ہیں، چونکہ ایک نظریہ اس میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ داستانیں در واقع چونکہ ہمارے بزرگ عرفاء کی شاعری میں موجود ہیں، بالخصوص بر صغیر کے شعراء کی شاعری میں، اور یہ بزرگ بر صغیر کے شعراء در واقع بہت ہی بلند پایا کے صوفی تھے، بہت ہی بلند پایا کے جو ہے وہ خداوند متعال کی محبت کرنے والے افراد تھے۔ انہوں نے عوام کو عشق حقیقی سے آشنا کرنے کے لیے عوام کے دلوں میں عشق مجازی کو بیدار کیا اور انہیں عشق مجازی سے آشنا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ عشق مجازی سے آشنا ہو جائیں، اور عشق مجازی کے ذریعے سے وہ اس ذات رب العزت جو اس حضرت انسان کو خلق کرنے کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ رہا ہے اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ رہا ہے، اس ذات سے محبت ان کے وجود میں ایجاد ہو جائے اور یہ کمال معرفت اور کمال دین کے مرتبے پر فائز ہوں، تاکہ اس حضرت انسان کو اس قصوں سے جو ہے وہ خدا سے آشنا کروایا جائے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے عشق حقیقی است مجازی مگیر، ان دم شیرست بے بازی مگیر، کہ عشق حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے۔ یہ شیر کی دم ہے، اس سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ یعنی عشق مجازی در واقع اگر عشق حقیقی کے لیے آئینہ بنتا ہے، راستہ بنتا ہے اور انسان کو عشق حقیقی تک منتہی کرتا ہے، تب تو انسان کے لیے یہ عشق مجازی جو ہے وہ ایک راستہ قرار پا سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے وہ عاشق عشق مجازی اپنے معشوق کے لیے کھانے کو ترک کر دیتا ہے، کلام کو ترک کر دیتا ہے، طعام کو، شراب کو یعنی پانی کو ترک کر دیتا ہے، نیند کو ترک کر دیتا ہے، ہر وقت اپنے معشوق کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اور اس کی زبان پر صرف ورد اس کے معشوق کے ذکر کا ہوتا ہے، کیا ایسے ہی ہم خداوند متعال کے عاشق ہیں جو ہمارے عشق حقیقی کا مظہر ہے؟ کیا ایسے ہم اس کی ذات کی خدمت میں ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہر وقت ہم اس کو پکارتے رہتے ہیں؟ کیا اس کی محبت میں ہم نے طعام کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس کی محبت میں ہم نے پانی کو چھوڑ دیا ہے جسے شراب کہا جائے؟ کیا ہم نے اس کی محبت میں نیند کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس کی محبت میں ہم نے سب الدنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر صرف اس سے لو لگائی ہے؟ چونکہ ہمیں جب تک وہ نہیں ملے گا ہم تڑپتے رہیں گے اور ہر وقت اس کو تلاش کرتے رہیں گے، کہیں بیابانوں میں، کہیں خرابوں میں، کہیں دوسری جگہوں پر، جہاں جہاں بھی خداوند متعال کا ٹھکانہ ہمیں نظر آئے، کبھی مسجد میں، کبھی محراب میں، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی مجلس میں، جہاں کہیں بھی خدا ہمیں نظر آئے ہم خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اس طرح سے خداوند متعال کا عاشق بن کے خداوند متعال کو تلاش کرتا ہے تو خداوند متعال اس عاشق سے
خطاب کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ عاشق بیتاب ہے، تو خداوند متعال اسے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہماری تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور جب یہ حضرت انسان خداوند متعال کی تلاش میں بھٹکتا ہے، خداوند متعال کو تلاش کرتا ہے، تو خدا اسے اس اللہ اکبر کے نتیجے میں، اس اہدنا الصراط المستقیم کے نتیجے میں خداوند متعال اسے جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی لبیک، اور خداوند متعال اسے خطاب کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک انسان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے انسان، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی فہرست میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور یہ جنت ذات پروردگار کی ہے، یہ حور و غلمان والی جنت سے بالا تر ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے مرحوم ہاشم حداد سے نقل کیا کہ مرحوم قاضی در واقع انسان کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کسی مادی خواہش کی وجہ سے اللہ کو یاد نہ کرے۔ یہ تجارت ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ کسی کو گھر چاہیے، کسی کو بلڈنگ چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو پراپرٹی چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، تو وہ اللہ کو یاد کرے۔ اور جب یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت انسان کو عطا کر دے تو پھر یہ یاد خدا سے غافل ہو جائے۔ بس انسان یاد خدا اور ذکر خدا کو مادی نعمات کے حصول کے لیے انجام نہ دے۔ مرحوم قاضی اس سے بڑھ کر آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ انسان حتیٰ کہ امور معنویہ کے لیے بھی خداوند متعال کو یاد نہ کرے کہ اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، فلاں معنوی درجہ عطا کر۔ خداوند متعال مجھے وہ جو ہے وہ معنوی مقام اور معنوی رتبہ عطا کر کہ میں اس معنوی رتبے کے ذریعے سے تجھے مشاہدہ کروں۔ نہیں، خدا کا ذکر صرف خدا کے لیے ہے، کسی معنوی رتبے یا معنوی درجے کے حصول کے لیے نہیں ہے، صرف خدا کے لیے ہے۔ انسان دائم اپنے معشوق پروردگار کا ذکر کرے اور اس ذکر کے پیچھے اس سے کوئی تجارت نہ کرے، اس سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو مجھے معرفت کے بلند زینے عطا کرے، اگر وہ چاہتا ہے تو مجھے کمال کے زینے عطا کرے۔ بس میری چاہت ختم ہو چکی ہے، میں نہ دنیا چاہتا ہوں نہ معنویت چاہتا ہوں، میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو طلب کروں۔ وہ جو میرے لیے مقدر سمجھتا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تختہ دار پر سولی پر لٹک جاؤں تو میں راضی ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تیغ تلے اسے سجدہ کروں تو میں سجدہ کروں۔ وہ چاہتا ہے کہ بازاروں میں، درباروں میں میں اس کا ذکر کروں تو میں اس کا ذکر کروں۔ وہ جو چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں، میری اپنی چاہت نہیں ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین کی اس نورانی حدیث کی طرف اگر ہم واپس پلٹیں اور واپس اس حدیث کا آغاز کریں کہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ان المعرفت و کمال دین المسلم، کہ ایک مسلمان کی معرفت اور کمال دین، جو مسلمان کون سا؟ جو خلافت الہیہ سے خود کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، اپنی گمشدہ میراث تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی گمشدہ حقیقت کو درک کرنا چاہتا ہے، تو ایسے مسلمان کا کمال معرفت اور کمال دین کس چیز میں ہے؟ اخلاق الہیہ سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے ہے۔ انسان اگر اخلاق الہیہ سے خود کو آراستہ کرنا چاہتا ہے اور جب آراستہ کرتا ہے تو انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اور بیان ہوا کہ عقل یا عقل نظری ہے یا عقل عملی ہے، یعنی انسان کی دانش کا نتیجہ اگر اس کا عمل ہے
تو اسے عقل نظری کہتے ہیں، اور اگر انسان کی دانش کا نتیجہ اس کی معرفت کے زینے طے کرنا ہے تو اسے عقل نظری کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہے، اپنے وجود کو اس نے اخلاق الہیہ سے آراستہ کیا ہے، اور اخلاق الہیہ سے آراستہ کرنے کے نتیجے میں اس حضرت انسان نے اپنی عقل کو کامل کر لیا ہے، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو ایسا انسان معصوم ہو جاتا ہے، اور جب انسان معصوم ہوتا ہے تو وہ کبھی ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی عقل کامل ہو چکی ہے۔ انسان گنہگار آپ اگر تلاش کریں گے تو بے عقل انسان ہوگا۔ انسان گنہگار وہ انسان ہوگا کہ جس کی معرفت میں کمی ہوگی۔ انسان گنہگار وہ انسان ہوگا جو خداوند متعال سے دور ہوگا، غافل ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان کے وجود میں عقل نہ ہو تو ہلاکت انسان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو عقل کے بلند زینے نصیب نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کو خلافت الہیہ اور اخلاق الہیہ سے خود کو آراستہ نہ کرنے کے نتیجے میں گناہوں کا جو مقدر ہے اس کے نصیب میں آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان معرفت و کمال دین المسلم، ایک مسلمان کے معرفت کا اور کمال دین کا بلند زینہ کیا ہے کہ وہ خود کو اخلاق الہیہ سے آراستہ کرے، اور اخلاق الہیہ سے آراستہ کرنے کی انسان نے کیا کرنا ہے؟ ترکہ الکلام فیما لا یعنی ہے، یعنی لا حاصل، یعنی بیہودہ بے ربط موضوعات کے بارے میں انسان گفتگو نہ کرے۔ وہ موضوعات جس سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل دیکھ لیں آپ، ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہتے ہیں یہ افراد منجمین بن کر، قسمت بتانے والے بن کر، اور ستاروں کے حال بتا کر لوگوں کی قسمت کے فیصلے بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا، اس کے ہاں بیٹی ہو جائے گی، اس کے ہاں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، اس کے ہاں جو ہے وہ حکومت آ جائے گی، اس کے ہاں جو ہے وہ زندان اس کا مقدر ہے، اس کے ہاں سختیاں ہیں، اس کے ہاں دشواریاں ہیں۔ یہ لا یعنی امور ہیں۔ یہ لوگ خداوند متعال سے غافل ہیں۔ ہم ان کے علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان گفتگو کی بات کر رہے ہیں کہ اگر خداوند متعال نے اسے زندان میں ڈالنا ہے تو آپ کا اس سے کیا ربط ہے؟ وہ اس کا معاملہ ہے، اس کے خدا کا معاملہ ہے، اس کے اعمال کا معاملہ ہے۔ انسان کیوں ان مسائل میں اپنے وقت کو ضائع کرے؟ لہٰذا بے ربط معاملات میں، بے نتیجہ معاملات میں، وہ بات جس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں اس بات میں کیوں گفتگو کروں اور کیوں اپنا وقت ویسٹ کروں اور ٹائم ضائع کروں؟ مجھے خداوند متعال نے اس روئے زمین پر اپنا اگر خلیفہ مقرر کیا ہے تو مجھے اس خلافت الہیہ تک پہنچنے کے لیے مراقبے کی ضرورت ہے، ریاضت نفس کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کا مصداق بننے کی ضرورت ہے، جبکہ میں اس کا مصداق نہیں بن رہا ہوں۔ وَتَرْكُهُ الْكَلَامِ، یہ انسان مسلم ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کلام کو، کس چیز کے بارے میں؟ فیما لا یعنی ہے، ان مسائل کے بارے میں کہ جن مسائل سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ لہٰذا اخلاق الہیہ کا بالا ترین مرتبہ انسان کا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقِلَّةُ مِرَاعِی ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان مسلم کی معرفت اور کمال دین اس چیز میں پوشیدہ ہے، کس چیز میں؟ وَقِلَّةُ مِرَاعِی ہے، کہ یہ ریا اور خود نمائی سے یہ دوری کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ریا کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ بطور معمول ہماری زندگی میں ریا اپنی جگہ بنا چکا ہے، ہم اس ریا سے خود کو آزاد نہیں کر پائے ہیں۔ ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات میں ریا ہوتا ہے اور ہم اس ریا کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ہر کام میں اپنی خودی کو لے آتے ہیں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ پی رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں ہے، یہ انسان کی خودی ہے۔
میں کون ہوتا ہوں؟ وہ مجھے کھلا رہا ہے، وہ مجھے پلا رہا ہے، وہ مجھے سلا رہا ہے، وہ مجھے عطا کر رہا ہے، وہ مجھے لے جا رہا ہے۔ اگر انسان اپنے ہر عمل میں خداوند متعال کو مقدم قرار دے اور پھر خدا کی منشا اور مرضی کے مطابق انسان لبیک لبیک کہے، تو ایسا انسان کمال معرفت اور کمال دین کے رتبے پر فائز ہوگا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَحِلْمُهُ وَصَبْرُهُ حُسْنُ خُلْقِهِ، یعنی اس انسان مسلم جو کمال معرفت اور کمال دین کے رتبے پر فائز ہے، اس انسان مسلم کا حسن اخلاق، اس کا حلم اور صبر و تحمل کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ لہٰذا یہ انسان حلیم ہوگا، یہ انسان صابر ہوگا، یہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ تو عزیزان محترم، کیا ہم خداوند متعال کی کمال معرفت اور کمال دین کو حاصل کرنے کے لیے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا مصداق ہیں؟ تو ہرگز 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 نہیں ہیں۔ کیا ہم نے خداوند متعال کو اپنا معشوق قرار دیا ہے؟ اور کیا ہم خدا تک پہنچنے کے لیے اپنے کلام کو، اپنے طعام کو، اپنے شراب کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو معرفت کے بلند زینے ہم نے طے کیے ہیں اور نہ ہی ہم ابھی کمال دین کے مرتبے پر فائز ہیں۔ لہٰذا دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمیں یہ کمال معرفت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔